نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العلی العظیم. رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 23 ارشاد فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ سے ملاقات کا بھی انکار کیا، یعنی وہ قیامت کا تصور نہیں رکھتے. اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں. وَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے، کافروں نے یہی جواب دیا، وہ بولے کہ انہیں قتل کر دو، او حرقوه، یا انہیں آگ میں جلا دو. پھر انہوں نے آگ روشن کی. فانجاه الله من النار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، پس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. یعنی جب کوئی حق کا پیغام عام کرتا ہے اور وہ متقی پرہیزگار ہے اور صبر کا دامن تھام لے، تو چاہے کتنی ہی مخالفتیں ہوں کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وقالا، اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر بے جان بتوں کو خدا بنا لیا. مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری محبتیں دنیا کی زندگی میں ہیں، ان بتوں سے تم دنیا کی زندگی میں محبت کرتے ہو، کل بروز قیامت تمہیں ان سے شدید نفرت ہوگی، کیونکہ یہ بت تمہیں عذاب دینے کے لیے آئیں گے. اسی طرح انسان آج جس مال سے محبت کرتا ہے، اگر اس مال کے حقوق ادا نہ کیے تو یہ مال کل بروز قیامت ازدہے کی شکل میں آئے گا اور وہ ڈسنے کے لیے آگے بڑھے گا، وہ اس سے دور بھاگے گا. مال کہے گا میں وہ ہوں جو تیری جان تھی، جب میں تجھے ملتا تھا تو خوش ہو جاتا تھا، اور جب میں تجھ سے دور ہوتا تھا تو رنجیدہ ہوتا تھا، میری خاطر تو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، آج مجھ سے دور کیوں بھاگتا ہے. مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری محبتیں دنیا کی زندگی میں ہیں. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور گناہگار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر تم لعنت کرو گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اے کافروں، اے مشرکوں، اے منافقوں، اور اے وہ لوگوں جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا، سن لیں کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. فآمن لہ لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق حضرت لوط علیہ السلام نے فرمائی. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت قریبی رشتے دار ہیں. وقال انی مہاجر الی ربی، جب چاروں طرف سے کافروں نے آپ پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں تو آپ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں سے فرمایا، بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اب میں دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر جا رہا ہوں. نصیحت ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ دین کی خاطر خلیل اللہ، حضرت ابراہیم جو خلیل ہے، خلیل کے معنی گہرا دوست، آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، لیکن پھر بھی دین کی خاطر آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا، مشقتیں برداشت کی. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیے. وہ یعقوب، اور حضرت یعقوب عطا کیے. اسحاق بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت رکھ دی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رب العالمین نے نبوت کو رکھا، والکتاب، اور کتاب کو رکھا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک. چاروں کتابیں جن نبیوں پر نازل ہوئی وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا،
اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی زندگی میں نیکی کا صلہ عطا فرمایا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک ابراہیم علیہ السلام آخرت میں ضرور مقرب لوگوں میں سے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں بہت قرب رکھنے والے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, اب حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. ان تمام باتوں میں نصیحت اس بات پر ہے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ کافروں کی اکثریت رہی اور وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے, دین کو جھٹلاتے رہے. کامیاب وہ ہے جو اس قلیل فانی دنیا کی حقیقت سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے میں کامیاب ہو جائے. ورنہ دنیا کی دولت, دنیا کا اقتدار تو کافروں کو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی بہت زیادہ ملا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو نمرود تھا بادشاہ, وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا. اور یہ کافر یہی کہتے تھے کہ تم لوگ غریب ہو, بظاہر تمہارے پاس دنیا کی دولتیں نہیں ہیں, اس لیے جو عقل ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں. کافر انتہائی بے عقل لوگ ہیں. اگر عقل ہوتی تو کبھی کفر نہ کرتے. یہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں مگر دنیا کے لیے. در حقیقت عقل مند و دانا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے. وَلُوطًا, اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشۃ, جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک تم ضرور بے حیائی لے کر آئے ہو. فاحشہ, تم بے حیائی لے کر آئے ہو, ملک میں بے حیائی پھیلا رہے ہو. عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو بے حیائی پھیلانے کو براڈ مائنڈڈ, روشن خیالی اور وسیع نظری کا نام دیتے ہیں. نام بدلنے سے کوئی بری چیز اچھی نہیں ہو جاتی. زہر کا نام اگر رکھ دیا جائے کہ یہ بدن کو تندرست کرنے والی دوائی ہے تو وہ زہر دوائی نہیں بن جاتا, وہ زہر زہر ہی رہتا ہے. تو بے حیائی, فحاشی, بے پردگی اور ان گناہوں بھرے ماحول کو چاہے جس قدر اچھا نام دے دیا جائے, یہ تمام چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اور جو ان چیزوں کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کا گھر بنا رہے ہیں. ما سبقکم بہا من احد من العالمین, آپ نے فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی لے کر آئے ہو کہ ایسی بے حیائی تو سارے جہاں میں کوئی بھی لے کر نہیں آیا کہ مرد کی طرف بری نیت کے ساتھ اور شہوت کے ساتھ جائے. آپ جانتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو کافر تھے, یہ کافر شادی نہیں کرتے تھے. مرد سے شادی کرتا, نعوذ باللہ من ذالک. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, اور تم راستہ کاٹتے ہو, یعنی ڈاکہ لوگوں پر ڈالتے ہو. یہ ڈاکو بھی تھے, ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, وَتَأْتُونَ, اور تم کرتے ہو فی نادیکم, اپنی خاص مجلسوں میں, المنکر, برائیاں. انہیں ذرہ برابر بھی شرم نہ تھی. یوں سمجھے یورپ کا ماحول اور قوم لوط کی حالت ایک ہی طرح سے تھی کہ سرے عام گناہ کرتے اور اس میں کوئی شرم انہیں محسوس نہ ہوتی. تم مجلسوں کے اندر, اپنی بیٹھک کے اندر گناہ کرتے ہو. اس کے علاوہ ایک دوسرے پر وہ تالیاں مارتے, سیٹیاں مارتے, ایک دوسرے پر تھوکتے, ایک دوسرے پر کنکریاں مارتے, ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے. ان کا کام عجیب و غریب حرکتیں کرنا تھا. یہاں تک کہ کبھی راستے میں بیٹھ جاتے, کوئی بھی گزر رہا ہوتا تو اسے کنکر مار کر پھر اس پر ہنستے. فما کان جواب قومہ, آج بھی لوگوں کو نصیحت کی جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو عذاب کا تم ذکر کرتے ہو لے آؤ اس عذاب کو, کچھ نہیں ہوتا ان باتوں سے, کوئی عذاب نہیں آتا. اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں. فما کان جواب قومہ, آپ کی قوم نے صرف ایک ہی جواب دیا, الا ان قالوا, وہ بولے ائتنا بعذاب اللہ, لے آؤ اللہ کا عذاب, ان کنت من الصادقین, اگر آپ سچے ہیں. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, عرض کیے پروردگار فساد کرنے والی اس قوم پر تو میری مدد فرما اور اس قوم کو ہلاک فرما.